بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر آڈیو ڈائری۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں نے قرآن پاک کی سورتوں کے ناموں کی ترتیب کے اوپر غور کرنے کا آغاز کرنا ہے ان آڈیو ڈائریز کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اور قرآن پاک کو آپ جس اینگل سے دیکھو گے، جس ڈائریکشن سے آپ اس کو سمجھنے کے لیے آؤ گے نا، یہ آپ کو امیز ہی کرے گا۔ تو میں نے فی الحال یہ سوچا ہے کہ میں نے صورتوں کے ناموں کو ان کی ترتیب کے ساتھ آبزرو کرنا ہے کہ ہر صورت کا جو ایک نام ہے اسپیسیفک، وہ نام وہی کیوں رکھا گیا، کیونکہ اکثر صورتوں میں ایک سے زیادہ واقعات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن نام صورت کا کسی ایک خاص واقعے کے اوپر ہی رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک کا کرونالوجیکل آرڈر ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن پاک کو نازل کیا گیا، وہ ترتیب کچھ اور ہے، لیکن جب اس کو ہم لوگوں نے بک کی فارم میں لکھا ہے تو اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اور بتائی ہے۔ تو جس ترتیب میں قرآن پاک کو کتابی شکل دی گئی ہے، یقیناً وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اسی چیز کا میں مشاہدہ کرنے جا رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہے، ان صورتوں کو اسی ترتیب سے کیوں رکھا گیا، یہ ترتیب ہمیں کیا سکھاتی ہے، ان کے ناموں کا مطلب ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلی سورہ فاتحہ۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلے سپارے کا حصہ ہے، لیکن میری جو عقل ہے وہ یہ بات نہیں مانتی۔ مجھے لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے سپارے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کا پری فیز ہے۔ جس طرح ہر کتاب کے سٹارٹنگ میں پری فیز ہوتا ہے، جس میں ایک بریف شارٹ انٹروڈکشن ہوتا ہے بک کا یا بک کے رائٹر کا، تو اسی طرح یہ ایک دباچہ ہے سورہ فاتحہ قرآن پاک کا۔ اس کی ایک لاجک میں اس طرح سے بتانا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، اور ہر پارہ جو ہے اس کا نام اس پارے کا پہلا حرف ہوتا ہے، اور پہلے سپارے کا نام ہے الف لام میم، جہاں سے سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ پہلے سپارے کا نام الحمد نہیں ہے، جہاں سے سورہ فاتحہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ الف لام میم سے، یعنی سورہ بقرہ سے ہمارا پہلا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک دباچے، ایک پری فیس کے طور پہ قرآن پاک کے سٹارٹ میں ہے، جس میں ایک انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کلام کا، اور اللہ کی مخلوق کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ اس کی میں ابھی تفسیر میں نہیں جا رہی، ترجمے میں نہیں جا رہی، ابھی صرف میں نام پہ غور کر رہی ہوں کہ ان ناموں کا کیا مطلب ہے۔ تو ابھی کے لیے جو سورہ فاتحہ میرے نزدیک لیے، اور اس کے نام سے بھی زیادہ، سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا نام سبا بھی ہے، یعنی 7 آیتوں پر مشتمل سورت۔ اس کا نام دعا بھی ہے، اس کو ایک دعا بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو۔ اس کو سورہ فاتحہ ہی کیوں کہا گیا، کیونکہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، اور یہ قرآن پاک کی اوپننگ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن پاک کے شروع میں، پاروں کے شروع میں ایک یہ قرآن پاک کا پری فیز ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس صورت کو شروع میں رکھنے کی اہمیت یہی ہے کہ اس لیے اس کو شروع میں رکھا گیا، اور اسی لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا، جس کا نام ہے اوپننگ، کھولنے والی، یعنی قرآن پاک کو کھولنے والی، اس کا تعارف کروانے والی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ۔ بقرہ کا کیا مطلب ہے؟ بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ سورہ بقرہ کی میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں ترجمے میں، تفسیر میں نہیں جا رہی۔ سورہ بقرہ میں جو گائے والا واقعہ، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کی قربانی کا حکم دیا تھا، اور اس قوم کو بس کہا گیا تھا کہ گائے کی قربانی دینی ہے، لیکن اس نے آگے سے سوال جواب شروع کر دیے کہ گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، موٹی ہو، پتلی ہو۔ سوال جواب کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کو پھر ڈیٹیل سے بتایا بھی۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ قربان کرنے کا حکم دے دیں، اسے قربان کر دو، اس کے بارے میں سوال جواب نہ کرو، ٹھیک ہے؟ قربانی کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو ذبح ہی کرنا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی، جو چیز آپ چاہتے ہو، آپ کا دل چاہ رہا ہے، کوئی عہدہ، کوئی شخص، آپ اس کو قربان کر دیتے ہو، آپ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہو، یہ مطلب ہے قربانی کا۔ اور پہلا سپارہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو حمد کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے اللہ کی راہ میں اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے۔ اب قربانی کس چیز کی ہوگی؟ قربانی ہر انسان سے جس چیز کی قربانی مانگی جاتی ہے نا وہ اسے پتہ چل جاتا ہے۔ میرے لیے وہ قربانی شاید کچھ اور ہوگی، آپ کے لیے وہ قربانی کچھ اور ہوگی، کسی کے لیے وہ قربانی ہوگی جاب نہ کر پانا، ڈگری کمپلیٹ نہ کر پانا، کسی کے لیے وہ قربانی ہوگی کہ اپنی محبت کو حاصل نہ کر پانا۔ تو ہر ایک کے لیے قربانی مختلف ہوتی ہے، اور جس انسان کو جس چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوتا ہے نا ہماری سکس سینس ہمیں کہہ دیتے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا، میں اس چیز کو اچیو نہیں کر پاؤں گا، میں یہ گول اپنا حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اس کو ایک اس کی گٹ فیلنگ ہوتی ہے جو اس کو بتا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام نہیں کروانا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز نہیں دلوانا چاہتا۔ ایٹ ٹائمس ہم اپنا جی جان لگا دیتے ہیں کہ نہیں ہم کر کے دیکھیں گے، حالانکہ ہماری گٹ فیلنگ ہمیں بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، اور واقعی میں وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی۔ تو لیکن جب وہ چیز آپ سے چھن جائے یا آپ اس کو خود چھوڑ دو تو اپنے ذہن میں یہ نیت رکھو، کیونکہ جس قرب سے آپ گزرتے ہو اللہ کو اس کا پتہ ہے، اللہ سے بہتر کسی کو نہیں پتہ، اور اس کا جو انعام اور صلہ آپ کو ملنے والا ہے وہ بھی اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو جب آپ اللہ کے راہ میں نکلو تو بقرہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سب سے پہلے قربانی مانگی جاتی ہے آپ سے، تو اس چیز کو قربان کر دو، اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگ رہا ہے، اور اپنی نیت کو صاف رکھو، اور یہ نیت رکھو کہ میں اللہ کی خاطر اور اللہ کی محبت کی خاطر اس چیز کو چھوڑ رہی ہوں۔ اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ استخارہ کر لو، اور استخارہ سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، تو کلیئرلی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ تو میرے خیال سے جو پہلی صورت سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، ان کے نام کیوں رکھے گئے ہیں اور ان کے نام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور یہ ترتیب ہمیں کیا سکھا رہی ہے، تو ان کے ناموں کا اور ترتیب کا میرے نزدیک یہ مطلب بنتا ہے۔